بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام وتحیت والاکرام علی سید اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین طہ و یاسین شفیع المذنبین امام الحرمین والقبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب قاب و قوسین جد الحسن والحسین محبوب رب المشرقین و رب المغربین مولانا و مولا الثقلین سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیبنا و حبیبنا و کریمنا و امامنا و ملجانا و مغیثنا و اولنا و اوسطنا و آخرنا و کلنا حضور جناب ابو القاسم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ والہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الغر المیامین واصحابہ المتقین المنتخبین المنتجبین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقط قال اللہ تعالی فی الفرقان الحمید والمحکم کتابہ المجید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صلوات پڑھ دے پر محمد عزیزان گرامی قدر، برادران ملت اسلامیہ، بندگان توحید و عاشقان رسول والے رسول، گدایان دربار بطول، مولا آپ سبوں کے جذبہ ایمانی کو زندہ و سلامت رکھے۔ نبی اور آل نبی پر کبھی احسان سمجھ کر درود نہ پڑھا کریں۔ نبی اور آل نبی پر ہمیشہ ایمان سمجھ کر درود پڑھا کریں اور قرض سمجھ کر نہیں، اور قرض سمجھ کر نہیں، فرض سمجھ کر درود پڑھا کریں۔ نہیں، مجھے رمجھم برسات نہیں چاہیے، میں موسلا دھار بارش میں بھیگنے کا عادی ہوں، لہذا پورے کلیجے کی طاقت کے ساتھ جس کی ماں نے اس کے خون میں وفاداری مصطفیٰ اور وفاداری آل مصطفیٰ کو شامل کر دیا ہے، وہ اپنے پورے کلیجے کی طاقت کے ساتھ سارا مجمع مل کر اتنی بلند آواز سے درود پڑھے جتنا بلند مقام آپ کے دلوں میں نبی اور آل نبی رکھتے ہیں۔ سارا مجمع مل کر درود پڑھ دے۔ مولا سلامت رکھے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مولا سلامت رکھے یا علی کہنے والوں کو۔ میں ابھی تک کنفیوژن میں تھا کہ کس موضوع پہ تقریر کروں، اس لیے کہ موضوع کو جو ہے وہ چھیڑنا بڑا آسان ہوتا ہے مگر کسی ٹاپک کو سمیٹنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اور یہ میسم بھائی جو ہیں میری محبت میں یہ منزل مودت تک پہنچ چکے ہیں، اس لیے انہوں نے ایک روز نہیں ہمیں 2 روز یہ شرف عطا کیا ہے، لہذا میں آپ لوگوں کی ذوق سماعت پر بھروسہ رکھ کر انشاءاللہ گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں، پر شرط یہ ہے کہ علی کی محبت، علی کا ذکر، علی کی عظمت، علی کے آقا کا ذکر، علی کے آقا کی اولادوں کا ذکر اور علی کا ذکر نہ تھک کر سننا ہے، نہ تھک کر کے سننا ہے، نہ شک کر کے سننا ہے۔ ہاں، بالکل بیدار رہیں انشاءاللہ، تو پھر
باقاعدہ گفتگو کا آغاز ہوگا، اس لیے کہ مجھے عادت نہیں ہے کہ میں بار بار جو ہے وہ اپنی چیزیں دہراتا رہوں، مگر اب چونکہ صوفی کانفرنس کے بعد سے آپ لوگوں سے ایسے تعلقات ہو گئے ہیں اور کچھ ایسے اصرار ہے کہ مجھے چند جملے دہرانے پڑ رہے ہیں۔ دیکھیے، یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم نے کبھی مردہ کو نہیں مانا، ہم نے جسے بھی مانا اسے زندہ مانا ہے۔ ہم تو مردہ کے چاہنے والے ہی نہیں ہیں، ہم تو زندہ کے چاہنے والے ہیں۔ ہم نے جس نبی کو مانا وہ نبی بھی زندہ، جس ولی کو مانا وہ ولی بھی زندہ، جس امام کو مانا وہ امام بھی زندہ، اس لیے کہ ہم نے اپنے رہبروں کو قبرستان سے نہیں پایا، ہم نے جسے بھی پایا اسے میدان سے پایا ہے۔ اللہ اکبر، ہم نے جسے بھی پایا۔ لوگ سوچتے ہیں کہ علی والوں کے بوڑھوں میں اتنا جوانوں جیسا جذبہ کیسے ہوتا ہے، کیوں نہ ہو؟ اس لیے کہ ہم نے بوڑھے کو بھی مانا تو حبیب ابن مظاہر جیسے کو مانا ہے۔ الحمدللہ ہمارے یہاں ہر چیز کا ایک معیار ہے۔ ہم نے کبھی کسی کو قبرستان سے نہیں لیا، ہم نے جسے بھی پایا اسے میدان سے پایا ہے۔ ہم نے نبی کو پایا تو بدر کے میدان سے، علی کو پایا تو غدیر کے میدان سے، فاطمہ کو پایا تو مباہلے کے میدان سے، حسن کو پایا تو صفین کے میدان سے، حسین کو پایا تو کربلا کے میدان سے۔ اور تو ہم تو زمانے والے کو پہلے سے ہی بتا چکے ہیں کہ علی سے محبت کرنے کے لیے شیعہ ہونا شرط ہی نہیں ہے، علی سے محبت کرنے کے لیے سنی ہونا بھی شرط نہیں ہے، علی سے محبت کرنے کے لیے وہابی ہونا بھی شرط نہیں ہے، علی سے محبت کرنے کے لیے بریلوی ہونا بھی شرط نہیں ہے، علی سے محبت کرنے کے لیے فقط حلالی ہونا شرط ہے۔ فقط حلالی ہونا شرط ہے۔ علی سے محبت وہی کرتا ہے جس کی ماں نیک ہوتی ہے، باپ ایک ہوتا ہے۔ یہ ہے علی سے محبت کا معیار۔ قسم خدا کی، اور میں تو میرے مزاج میں ہی تفرقہ نہیں ہے، میں ہمیشہ اتحاد کی بات کرتا ہوں۔ ایک صاحب نے مجھے فون کر کے کرناٹک سے کہا، مولانا ہمیں بڑی جلن ہوتی ہے کہ آپ شیعوں کے بیچ جا کر تقریر کرتے ہیں۔ میں نے کہا اللہ آپ کے جلن میں اور اضافہ کرے۔ یہ ہمارے بھائی ہیں، حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمت اللہ شیخ المشائخ سے پوچھا گیا آپ شیعہ ہیں یا سنی ہیں، شیعہ ہیں یا سنی ہیں؟ نظام الدین اولیاء نے جواب دیا، میں شیعان علی ہوں اسی لیے سنت کا پابند ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اسی لیے سنت کا پابند ہوں، اس لیے کہ جو علی کو چاہتا ہے وہ علی کی بھی چاہتا ہے۔ یہ پالیسی نہیں چلنے والی کہ جب جنت کی بات آئی تو جہاں علی وہاں ہم، اور جب عمل کی بات آئی تو کہاں علی کہاں ہم۔ اب یہ پالیسی خدا را بند کر دیا جائے تو میں ملت اسلامیہ کو آج اتنے مبارک اور مقدس اس منبر سے، عزا خانہ حضرت ابو الفضل عباس سے، لکھنؤ سے، ملت اسلامیہ کو یہ پیغام دے رہا ہوں کہ مسلمانوں، اللہ اور رسول کے نام پر ایک ہو جاؤ۔ یہ دور اختلاف کا نہیں ہے، یہ دور اتحاد کا دور ہے۔ میں نے شاید صوفی کانفرنس میں بھی یہ کوٹ کیا تھا کہ امام خمینی فرماتے ہیں کہ آج مسلمان ہاتھ کھولنے اور ہاتھ بند کرنے میں جھگڑ رہا ہے، اور دشمن تمہارے ہاتھ کاٹنے کی تیاری کر رہا ہے۔ تو بھائی ہاتھ تو تب کھولو گے جب ہاتھ رہے گا، ہاتھ تو تب باندھو گے جب ہاتھ رہے گا، جب ہاتھ ہی نہ رہے گا تو نہ کھول سکو گے نہ بند کر سکو گے۔ تو اب انصاف سے بتاؤ کہ اختلاف میں نقصان کس کا ہے؟ فقط سنیوں کا نہیں، فقط وہابیوں کا نہیں،
فقط شیعوں کا نہیں، نقصان پوری ملت اسلامیہ کا ہے۔ لوگ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی کیوں نہیں دامن تھام لیتے حکمرانوں کا؟ میں نے کہا سنو، یہ مذہب اسلام کا قانون ہے، ہمارے یہاں کبھی ظالموں کی عزت نہیں کی جاتی ہے۔ اگر ظالم حکمران بن جائے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کی عزت کی جائے، اس لیے کہ حاکم یزید بھی تھا، حسین نے یزید کی ذرہ برابر بھی عزت نہیں کی، ذرہ برابر بھی عزت نہیں کی۔ اور افضل الجہاد ہے جابر حکمران کے سامنے حق بولنا، حق کہنا۔ تو ہم تو اس منبر سے، منبر حسینیہ سے، بارگاہ حسینیہ سے ملت اسلامیہ کو یہ میسج دیتے ہیں کہ مسلمانوں ایک ہو جاؤ، مت لڑو آپس میں۔ تمہارا دشمن تمہیں قتل کرنے سے پہلے تم سے نہیں پوچھتا ہے کہ شیعہ ہو یا سنی ہو۔ مت لڑو آپس میں، اتحاد پیدا کرو، اور ایک ذات کے نام پر ساری امت جمع ہو جائے۔ کون؟ انڈسپیوٹڈ فگر آف اسلام، نان کنٹروورشل پرسنالٹی آف اسلام۔ کون ہے وہ؟ پروفیٹ محمد دی گریٹ آف عربیہ، پیس بی اپون ہم اینڈ ہز فیملی اینڈ ہز کمپینینز۔ ذات رسالت، سرکار دو عالم کی ذات، کسی کو ڈسپیوٹ نہیں، سب متفق ہیں اس پہ۔ میں کہتا ہوں مسلمانوں تمہیں کسی کو ماننے کی ضرورت نہیں، کسی کو جاننے کی ضرورت نہیں، کسی کو پہچاننے کی ضرورت نہیں۔ ایک ذات کو مان لو، جان لو، پہچان لو، اور وہ ذات ہے ذات رسالت، ذات مصطفیٰ۔ صرف نبی کو مان لو، صرف نبی کو مان لو۔ مگر میں کیا کروں میسم بھائی کہ پرابلم سولو اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک مسلمان نبی کو مانے۔ پرابلم سولو تب ہوگا جب مسلمان نبی کو مانے اور نبی کی مانے۔ آخری آدمی تک میں نے اب تک کوئی بہانہ نہیں کیا کہ میں تھکا ہوا ہوں، سفر میں رہتا ہوں، طبیعت خراب ہے، میں ان چیزوں کا بہانہ نہیں کرتا ہوں۔ تو آپ نعرہ لگانے میں بہانہ کیوں ڈھونڈ رہے ہیں؟ اس لیے کہ اپنے علی کا نام وہی شرما کر لیتا ہے، اپنے پیر کا نام شرما کر وہی لیتا ہے جس کے پیر نے اسے کسی میدان میں شرمندہ کیا ہو۔ ماشاءاللہ، مولا سلامت رکھے۔ حیدری! نبی کو مان لو اور نبی کی مان لو۔ جس دن تم نے نبی کی مان لی سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے، اس لیے کہ اگر نبی کی مان لو گے تو گاڑی دیوبند میں نہیں اٹکے گی، سیدھا غدیر تک پہنچے گی، سارے اختلافات ختم ہو جائیں گے۔ نبی کو مان لو، نبی کی مان لو۔ اب جب شبیر علی وارثی یہ کہنے لگے تو کوئی ناراض ہو نہ ہو، بیچارے کٹ ملا صاحب ناراض ہو گئے، اس لیے کہ ہماری امت میں دو قسم کے علماء ہیں، ایک ہے ملا
اور جو ملائیت سے کٹ گئے وہ ٹھہرے کج ملا. ان کو ہر بات پہ غصہ آ جاتا ہے. ارے مولانا شبیر وارسی صاحب کیسی بہکی بات کر رہے ہو؟ کیا ہوا بھائی؟ کیا غضب کر دیا میں نے؟ کیا کہہ دیا؟ کہ ارے کہہ رہے ہو نبی کو مانو، نبی کی مانو. ارے دنیا کا سارا مسلمان نبی کو مانتا ہے اور نبی کی مانتا ہے. سننا، نبی کو مانا اور ہم نے نبی کی مانا. میں نے کہا اچھا یہ بتاؤ نماز کس لیے پڑھتے ہیں قبلہ؟ کہا اس لیے کہ نبی کو پڑھتے دیکھا. اچھا روزہ کس لیے رکھتے ہو؟ کہا اس لیے کہ نبی کو رکھتے دیکھا. اچھا حج میں کس لیے جاتے ہو؟ کہا اس لیے کہ نبی کو حج کرتے دیکھا. اچھا کعبے کا طواف کس لیے کرتے ہو؟ کہا اس لیے کہ نبی کو طواف کرتے دیکھا. اچھا زکوٰۃ کس لیے نکالتے ہو؟ کہا اس لیے کہ نبی کو زکوٰۃ نکالتے دیکھا. اچھا حجر اسود کا بوسہ کیوں لیتے ہو؟ کہا اس لیے کہ نبی کو اسود کا بوسہ لیتے دیکھا. اچھا ممبر کیوں سجاتے ہو؟ کہا اس لیے کہ نبی کو خطبہ پڑھتے دیکھا. اچھا مصلی کیوں بچھاتے ہو؟ کہا اس لیے کہ نبی کو صلاۃ پڑھتے دیکھا. اچھا سجدہ کس لیے کرتے ہو؟ کہا اس لیے کہ نبی کو سجدہ کرتے دیکھا. اچھا روزہ کس لیے رکھتے ہو؟ کہا اس لیے کہ نبی کو روزہ رکھتے دیکھا. اچھا یہ بتاؤ کعبے کو کعبہ کس لیے مانا؟ کہا اس لیے کہ نبی نے دکھایا. قبلہ کو قبلہ کس لیے مانا؟ کہا اس لیے کہ نبی نے دکھایا. ممبر کو ممبر کس لیے مانا؟ کہا اس لیے کہ نبی نے دکھایا. اللہ جانے آپ لکھنؤ میں بیٹھے ہیں یا میں سہارنپور میں پڑھ رہا ہوں بھائی ارے کعبے کو کعبہ کس لیے مانا؟ کہا اس لیے کہ نبی نے دکھایا. قبلہ کو قبلہ کس لیے مانا؟ کہا اس لیے کہ نبی نے دکھایا. محراب کو محراب کس لیے مانا؟ کہا اس لیے کہ نبی نے دکھایا. مسجد کو مسجد کس لیے مانا؟ کہا اس لیے کہ نبی نے دکھایا. ممبر کو ممبر کس لیے مانا؟ کہا اس لیے کہ نبی نے دکھایا. قرآن کو قرآن کس لیے مانا؟ کہا اس لیے کہ نبی نے دکھایا. مکے کا احترام کیوں کیا؟ کہا اس لیے کہ نبی نے دکھایا. مدینے کی تعظیم کیوں کی؟ کہا اس لیے کہ نبی نے دکھایا. حجر اسود کا بوسہ کیوں لیا؟ کہا اس لیے کہ نبی نے دکھایا. بیت المقدس کو قبلہ اول کیوں مانا؟ کہا اس لیے کہ نبی نے دکھایا. کعبہ کو بیت اللہ کیوں مانا؟ کہا اس لیے کہ نبی نے دکھایا. میں نے کہا مسلمانوں بات سمجھ میں آ گئی. تو نے کعبے کو کعبہ اس لیے مانا کہ نبی نے دکھایا. قبلہ کو قبلہ اس لیے مانا کہ نبی نے دکھایا. مسجد کو مسجد اس لیے مانا کہ نبی نے دکھایا. قرآن کو قرآن اس لیے مانا کہ نبی نے دکھایا. ممبر کو ممبر اس لیے مانا کہ نبی نے دکھایا. مگر مجھے یہ بتا کہ آدم کو تو نبی نے دکھایا نہیں تو پھر مانا کیوں؟ اللہ اکبر. آخری آدمی تک بھئی آدم کو تو دکھایا نہیں پھر مانا کیوں؟ ابراہیم کو تو دکھایا نہیں پھر مانا کیوں؟ شیش کو تو دکھایا نہیں پھر مانا کیوں؟ حام کو تو دکھایا نہیں پھر مانا کیوں؟ سام کو تو دکھایا نہیں پھر مانا کیوں؟ قینان کو تو دکھایا نہیں پھر مانا کیوں؟ مہلائل کو تو دکھایا نہیں پھر مانا کیوں؟ الفخشد کو تو دکھایا نہیں پھر مانا کیوں؟ نوح کو تو دکھایا نہیں پھر مانا کیوں؟ سلمان کو تو دکھایا نہیں پھر مانا کیوں؟ داؤد کو تو دکھایا نہیں پھر مانا کیوں؟ ابراہیم کو تو دکھایا نہیں پھر مانا کیوں؟ اسرافیل کو تو دکھایا نہیں پھر مانا کیوں؟ اسماعیل کو تو دکھایا نہیں پھر مانا کیوں؟ اسحاق کو تو دکھایا نہیں پھر مانا کیوں؟ یحییٰ کو تو دکھایا نہیں پھر مانا کیوں؟ زکریا کو تو دکھایا نہیں پھر مانا کیوں؟ موسیٰ کو تو دکھایا نہیں پھر مانا کیوں؟ عیسیٰ کو تو دکھایا نہیں پھر مانا کیوں؟ ارے جنت تو دکھائی نہیں پھر مانا کیوں؟ کوثر تو دکھایا نہیں پھر مانا کیوں؟ سلسبیل تو دکھایا نہیں پھر مانا کیوں؟ درخت طوبہ تو دکھایا نہیں پھر مانا کیوں؟ سدرۃ المنتہا تو دکھایا نہیں پھر مانا کیوں؟ عرش الہی تو دکھایا نہیں پھر مانا کیوں؟ لو تو دکھایا نہیں پھر مانا کیوں؟ قلم تو دکھایا نہیں پھر مانا کیوں؟ کرسی تو دکھائی نہیں پھر مانا کیوں؟ حد تو یہ ہے کہ اللہ کو بھی دکھایا نہیں. اللہ کو بھی دکھایا نہیں پھر مانا کیوں؟ تو دنیا کا 1.80 کروڑ مسلمان مل کر مجھے کہنے لگا مولانا شبیر وارسی دیکھنے کی ضد کیوں ہے؟ ارے جب نبی نے کہہ دیا تو ہوگا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ کو بھی دیکھا نہیں تو پھر مانا کیوں؟
تو سارے مسلمان کہنے لگے مولانا دیکھنے کی ضد کیوں ہے، جب نبی نے کہہ دیا تو ہوگا۔ میں نے کہا سبحان اللہ مسلمانوں، تمہارے عقیدوں پہ، تمہارے ایمان پہ، تمہارے فیتھ پہ، تمہارے بلیف پہ میری جان قربان کہ تم نے کچھ بھی دیکھا نہیں، نبی کے کہنے پہ مان لیا۔ آدم کو دیکھا نہیں، نبی کے کہنے پہ مان لیا۔ موسیٰ کو دیکھا نہیں، نبی کے کہنے پہ مان لیا۔ عیسیٰ کو دیکھا نہیں، نبی کے کہنے پہ مان لیا۔ ابراہیم کو دیکھا نہیں، نبی کے کہنے پہ مان لیا۔ اسماعیل کو دیکھا نہیں، نبی کے کہنے پہ مان لیا۔ جنت کو دیکھا نہیں، نبی کے کہنے پہ مان لیا۔ کوثر کو دیکھا نہیں، نبی کے کہنے پہ مان لیا۔ جبریل کو دیکھا نہیں، نبی کے کہنے پہ مان لیا۔ اسرائیل کو دیکھا نہیں، نبی کے کہنے پہ مان لیا۔ حوروں کو دیکھا نہیں، نبی کے کہنے پہ مان لیا۔ غلمان کو دیکھا نہیں، نبی کے کہنے پہ مان لیا۔ حجاب نور کو نہیں دیکھا، نبی کے کہنے پہ مان لیا۔ عرش الہی کو نہیں دیکھا، نبی کے کہنے پہ مان لیا۔ جنت الفردوس کو نہیں دیکھا، نبی کے کہنے پہ مان لیا۔ چرخ چہارم کو نہیں دیکھا، نبی کو کہنے پہ مان لیا۔ حد تو یہ ہے کہ اللہ کو بھی نہیں دیکھا، نبی کے کہنے پہ مان لیا۔ میں نے کہا ذرا ہوش کے ناخون لے لے، ارے جب 1,23,000 انبیاء کو، جنوں اور فرشتوں کو، تمام ملائکہ کو، حور و غلمان کو، جنت و کوثر کو، اللہ کو بھی تو نے دیکھا نہیں مگر نبی کے کہنے پہ مان لیا، تو پھر اسے کیوں نہیں مانا جسے 1.25 لاکھ کے مجمع میں ہاتھوں پہ اٹھا کے اور سنیے میرے بھائی، یہ چنندہ نعرہ صرف شیعوں کا نہیں ہے، عالم اسلام کا نعرہ 1400 برسوں سے 3 ہی نعرہ لگتا رہا۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ 100 سالوں میں کون مگرمچھ پیدا ہو رہے ہیں، گھڑیال کی طرح کون رو رہا ہے مجھے نہیں پتا، مگر مجھے اتنا معلوم ہے کہ 1400 برس سے عالم اسلام میں ہر کامیابی کے پیچھے، ہر فتح کے پیچھے، چاہے بدر ہو، چاہے خندق ہو، چاہے خیبر ہو، چاہے حنین ہو، 3 ہی نعرے لگتے رہے ہمارے اسٹیجوں سے، ہمارے جلسوں سے، ہماری محفلوں سے، چاہے وہ سنی پلیٹ فارم ہو، چاہے وہ شیعوں کا پلیٹ فارم ہو، یہی 3 ہی نعرہ لگتا رہا۔ نعرہ تکبیر اللہ اکبر، دوسرا نعرہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ، تیسرا نعرہ نعرہ حیدری یا علی۔ اور ان تینوں نعروں کو لگانے کے پیچھے بھی ایک بیک گراؤنڈ پوشیدہ ہے۔ بھائی جب ہم نعرہ تکبیر لگاتے ہیں تو یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم مشرک نہیں ہیں، ہم شرک سے بچ جاتے ہیں۔ جب نعرہ رسالت لگاتے ہیں تو یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم کافر نہیں ہیں، اور جب نعرہ حیدری لگاتے ہیں تو یہ اعلان کرتے ہیں ہم منافق نہیں ہیں۔ اور یہ صرف اعلان ہمارا نہیں ہے۔ تم کہتے ہو ہم صحابہ کو نہیں مانتے، ہم بہت مانتے ہیں صحابہ کو۔ ہم کہتے ہیں کہ صحابہ کو برا مت کہو، اور دوسری مرتبہ یہ کہتے ہیں کہ برے کو صحابہ مت کہو۔ بھائی صحابیت کا ایک معیار رکھو، صحابیت بہت بلند ہے، صحابیت بہت بلند ہے۔ میں نے بنارس میں بھی یہ جملہ کہا تھا کہ صحابہ کون ہے؟ ارے صحابہ وہ ہے جو آسمان پر ہوں تو آسمان کے تارے ہیں، جب نبی کے ساتھ ہوں تو قرآن مصطفیٰ کے پارے ہیں۔ ارے آخری
آخری آدمی تک جملہ سننا، تاریخی جملہ دے رہا ہوں۔ صحابہ جب آسمان پر ہیں تو آسمان کے تارے ہیں، جب نبی کے ساتھ ہے تو قرآن محمد کے پارے ہیں، اور نبی کے بعد علی کے ساتھ ہیں تو سارے ہمارے ہیں۔ یہ کلیہ لبیک یا اور سنا آخری آدمی تک مجھے معلوم ہے ریکارڈ ہو رہا ہے، اور جب ریکارڈ ہونے کے بعد یہ تقریر میری انٹرنیٹ پہ ڈلے گی تو صرف چاہنے والے نہیں دشمن بھی دیکھیں گے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ یہاں کا باکس پھٹے نہ پھٹے مگر دشمنوں کا کلیجہ ضرور پھاڑ ڈالوں۔ اور سنو، یہ کلیہ ہمیں صحابہ کرام نے دی ہے، ہمیں صحابہ کی وفاداری کا تانا مت دو، ہم سے زیادہ صحابہ کا وفادار کون ہوگا؟ جاؤ جا کر 1,26,000 صحابہ سے پوچھو، عبداللہ ابن مسعود کے ذریعے، عبداللہ ابن مسعود سے لے کر علامہ خضری تک جا کر پوچھو، بھئی صحابہ کرام کا معیار تھا۔ صحابہ کرام نے کہا کہ جب ہم مدینے میں ہجرت کر کے آ گئے تو ہمیں پتہ نہیں چلتا تھا کہ اپنا کون ہے، پرایا کون ہے، وفادار کون ہے، غدار کون ہے۔ بھئی مکے میں سمجھ میں آ جاتا تھا، سامنے ابو لہب ہوتا تھا ہم ہوتے تھے، ایک طرف ابو جہل ہوتا تھا ہم ہوتے تھے، ایک طرف شیبہ ہوتا تھا ہم ہوتے تھے، ایک طرف عتبہ ہوتا تھا ہم ہوتے تھے، مگر مدینے میں سارے داڑھی رکھنے والے تھے، سارے مسلمان تھے، سارے حاجی تھے، سارے نمازی تھے، تو پہچاننا دشوار ہوتا تھا کہ وفادار کون ہے، غدار کون ہے۔ تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہمیں جب کسی کی نسل کو پہچاننا ہوتا تھا ہم علی کا ذکر کر دیتے تھے، اگر چہرہ کھل کر گلاب ہو جائے تو مومن، اگر جل کر کباب ہو جائے تو منافق۔ تو دیکھ کر مانو گے نہیں، بن دیکھے مانو گے، دیکھ کر نہیں مانو گے۔ اللہ نے کہا کہ چلو انہیں اندھا ہی کر دیتے ہیں، اندھے ہوئے چلے جا رہے ہو، دیکھ کر مانو گے، بن دیکھے مانو گے۔ کچھ نہیں دیکھا، نبی کے کہنے پہ مان لیا۔ 1,23,999 انبیاء کو نہیں دیکھا، نبی کے کہنے پہ مان لیا۔ فرشتوں کو نہیں دیکھا، نبی کے کہنے پہ مان لیا۔ حوروں کو نہیں دیکھا، نبی کے کہنے پہ مان لیا۔ غلمان کو نہیں دیکھا، نبی کے کہنے پہ مان لیا۔ اللہ کو نہیں دیکھا، نبی کے کہنے پہ مان لیا۔ تو جب بن دیکھے کو مانا تو پھر اسے کیوں نہیں مانا جسے ہاتھوں پر اٹھا کر دکھایا؟ اسے کیوں نہیں مانا جسے کاندھوں پہ بیٹھا کر دکھایا؟ اسے نہیں مانا۔ آؤ، بات آ گئی ہے تو تمہیں وہ منظر بھی دکھا دوں۔ صرف باپ نہیں کھڑا ہوا، بیٹے بھی بیٹھے ہیں۔ باپ کعبے میں کھڑا ہوا، بیٹے مدینے میں سوار ہوئے۔ کیسے نکلو گے علی کی حکومت سے؟
باپ کو اٹھا کر دکھایا، بیٹے کو بٹھا کر دکھایا. یاد ہے نا واقعہ؟ افسوس ہے آج مسلمانوں کے سامنے سب کچھ کھول کھول کر پڑھنا پڑتا ہے. یعنی تقریر کرنا چھوڑ دیں اور اسٹوری سنانا شروع کر دیں. آؤ سنا دوں ایک اسٹوری. آئے میرے نبی فتح مکہ کے بعد کعبے کے اندر، توڑ رہے ہیں بتوں کو، چھوٹے چھوٹے بتوں کو توڑ دیا. 3 بڑے بڑے بت تھے. میں تو اپنے جملوں کا ذمہ دار ہوں نا. لکھنؤ والے کچھ بھی سمجھتے رہے. بڑے بڑے بت کیسے توڑے آقا؟ آیا وہی جو ہر دور میں اسلام کا مددگار رہا. یا نبی اللہ میرے کاندھوں پہ سوار ہو جائیے. نہیں علی تم میرے کاندھوں پہ سوار ہو جاؤ. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. سوار ہوا میرا مولا دوش رسالت پر. توڑ رہے ہیں بتوں کو. ایک مرتبہ نبی نے کہا علی کیسا محسوس کر رہے ہو؟ کہا آقا اگر آپ اجازت دے دیں تو آسمان کے ستاروں کو توڑ کر آپ کے قدموں میں ڈال دو. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. آقا آپ اجازت دیں تو آسمان کے تاروں کو توڑ کر آپ کے قدموں میں ڈال دوں. یہ باپ سوار ہوا. عید کا وقت ہے. عرب کے سارے بچے اونٹوں پر بیٹھ کر جا رہے ہیں. حسنین کریمین امامین سیدین شریفین نیرین نے کہا نانا عرب کے سارے بچے اونٹوں پر بیٹھ کر جا رہے ہیں نانا. نانا ہمارا کوئی اونٹ نہیں ہے نانا. نانا ہمارا کوئی ناکا نہیں ہے. نبی نے کہا میرے لاڈلوں عرب کے سارے بچے آج اونٹوں پر بیٹھ کر جائیں گے، تم میرے کاندھوں پر بیٹھ کر جاؤ گے. اللہ اکبر. سوار ہوئے حسنین. نبی ناکا بنے. مولوی کو بڑا پرابلم ہوتا ہے محرم میں. تازیہ حرام، شبی بنانا حرام، کھچڑا حرام، ملیدہ حرام، نظر حرام، نیاز حرام. یہی ایک حلال بچا ہے. نقل بنانا جائز نہیں ہے. آ رہا ہے حج کا موسم. جا رہے تھے کچھ حاجی اور جب وہاں پہنچے تو سب حجاج بن گئے. اللہ جانے آپ کہاں بیٹھے. میں سمجھتا ہوں لکھنؤ میں اردو سمجھی جاتی ہے. کہاں جا رہے ہو میاں؟ دیکھیے اللہ جانے کیا موضوع ہے، مولا کیا پڑھوا رہے ہیں. مولا جو مرضی آپ کی میں وہی پڑھوں گا. کہاں جا رہے ہو؟ کعبے میں. کس لیے؟ حج کرنے. کیوں بھائی؟ کہا وہ اللہ کا گھر ہے. تو میں نے کہا تمہارے محلے میں کوئی مسجد نہیں ہے؟ عربی میں کہتا ہے مسلمان. اور سنیے آج مسلمانوں کو جتنا بلیک میل کیا جا رہا ہے سب کچھ عربی میں. اس لیے کہ مسلمانوں کی مجبوری ہے کہ آج بیچارے مسلمانوں کو صحیح سے لکھنؤ کی اردو نہیں سمجھ میں آئی ہے تو وہ عرب کی عربی کیا سمجھے، ہے نا. کارے بیت اللہ جا رہے ہیں. اچھا تمہارے علاقے میں گولا گنج میں، رستم نگر میں، نخاس میں جو مسجد ہے وہ بیت اللہ نہیں ہے؟ کہا یہ بھی بیت اللہ ہے. میں نے کہا تو پیسہ کیوں ویسٹ کر رہا ہے؟ ہم جب تبرک بانٹتے ہیں تو تجھے تو بڑا پرابلم ہوتا ہے. چیریٹی کیجئے، ڈونیشن کیجئے. ساری چیریٹی محرم میں نظر آتی ہے. ارے بیت اللہ تو تمہارے علاقے میں بھی ہے. اپنے علاقے کی مسجد کا 7 چکر کاٹ لو. کہا نہیں یہ بھی بیت اللہ وہ بھی بیت اللہ. بات صحیح ہے، یہ بھی اللہ کا گھر وہ بھی اللہ کا گھر.
مگر حج صرف کعبے میں ہی ہوگا. کیوں بھیا اور علاقے میں دنیا میں کوئی اللہ کا گھر نہیں؟ کہا ساری مسجدیں اللہ کا گھر ہے مگر یہ نقل ہے، کعبہ اصل ہے. میں نے کہا بھی نہیں سمجھا. ارے ہم محرم میں کربلا نہیں پہنچ پاتے، تعزیہ کاندھوں پہ اٹھا لیتے. یہ مجھے معلوم ہے کہ ٹاپک چینج ہوا ہے. چینج ہوا نہیں ہے، کسی نے کیا ہے. یہاں کوئی پڑھتا نہیں ہے، یہاں پڑھایا جاتا ہے. تم یہ کسوٹی تو مولوی صاحب آپ ہی نے بنائی ہے کہ جب اصل تک نہ پہنچ سکو تو نقل بنا لو. نبی ناکا بنے، سوار ہوئے حسنین، نکلے نبی اسی حالت میں، اسی پوزیشن میں. ارے سنت کا نعرہ لگانے والوں، ذرا اپنے نواسوں کو بھی تو کبھی کاندھے پہ بیٹھا کے جاؤ عیدگاہ. وہی نعرے لگتے ہیں نا سنت کے. اچھا نبی کے گھر میں جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا نبی زبان چساتے تھے. علی پیدا ہوئے تو زبان چسایا، حسن پیدا ہوئے تو زبان چسایا، حسین پیدا ہوئے تو زبان چسایا. ذرا تم بھی اپنے نواسوں کو چساؤ. کہا بیٹی جو ہے وہ بیلن لے کے کھڑی ہو جائے گی. ابا دماغی توازن تو خراب نہیں ہوا. ارے بیٹی سنت ہے، کارے وہ نبی کی سنت ہے. آپ کی زبان میں جراثیم ہے، ان کی زبان وہی تھی. تو پھر ماننا پڑے گا کہ نبی حسنین کو زبان نہیں چسا رہے تھے، سیل میں رسالت سینہ امامت پر ٹرانسفر کر رہے تھے. علم سینہ بسینہ منتقل ہو رہا ہے. نکلے حسنین کو سوار کر کے. ادھر ادھر مت دیکھو میرے بھائی، میری طرف دیکھو. ابھی یہاں سب سے خوبصورت میں ہوں، یا میسم بھائی ہیں، یا یہ مولانا قدیری صاحب ہیں، یا آپ سب ہیں. نانا بیٹھ کر نکلے. نانا عرب کے سارے بچے نانا اونٹوں پہ جا رہے ہیں، لاڈلوں میرے کندھوں پہ تم سوار ہو کر جاؤ گے. نبی ناقہ بن کے نکلے. پھر کہا ایک مرتبہ امام حسن علیہ السلام نے، نانا عرب کے سارے بچے نانا اپنے ناکوں کا مہار پکڑے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. نانا ہمارا کوئی مہار نہیں ہے. نانا میرے لاڈلوں، عرب کے سارے بچے مہار پکڑیں گے، تم میری زلفوں کو پکڑو گے. اللہ اکبر. بھائی نکلے نبی، راستے میں کون ملے؟ مسلمانوں تمہارے دوسرے خلیفہ حضرت عمر. ایک مرتبہ کہا سبحان اللہ، کتنی خوبصورت سواری ہے، کتنی خوبصورت سواری ہے. ارے نبی کا جمال نما چہرہ جلال میں تبدیل ہو گیا. وقت کا خلیفہ نبی کے گھٹنوں پہ گر گیا. یا نبی اللہ کوئی گستاخی ہو گئی. کہا تم نے مجھے ناراض کیا. کہا میں نے کیا کہہ دیا؟ نبی نے کہا او عمر، یہ تو دیکھ لیا کتنی خوبصورت سواری ہے، یہ بھی تو دیکھ کتنے خوبصورت سواری. خلیفہ کو پرابلم نہیں ہوا،
ملا کو پرابلم ہو گیا، خلافت کو پرابلم نہیں ہوئی، یہ جتنی کھلی آفت ہے ان سبوں کو تکلیف ہو گئی۔ ارے آپ نے تو علی کو نبی سے بڑھا دیا، میں نے کہا تو نے اتنا گھٹایا ہی کیوں کہ جب میں نے عظمت بیان کی تو تجھے لگتا ہے بڑھا دیا؟ کہہ رہے آپ نے تو علی کو نبی سے بڑھا دیا، آپ نے تو حسنین کو نبی سے بڑھا دیا۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ کہا رہے وہ نبی کا کاندھا ہے، وہ دوش رسالت، وہ مہر نبوت، وہ توحید، وہ رسالت، وہ لا الہ الا اللہ لکھا ہے، ان کے کندھوں پہ محمد رسول اللہ لکھا ہے، درمیان میں قرآن لکھا ہے، اوپر سے مہر تصدیق، مہر رسالت ثبت ہے، اور ان سبوں پر حسنین کے قدم، ان سبوں پر علی کے قدم۔ میں نے کہا وجہ یہ ہے کہ اللہ نے تجھے ابو جہل کی نسل میں پیدا کیا ہے، تو جیسی تیری نسل ہے ویسی تیری زبان ہے۔ کہا کیا مطلب؟ میں نے کہا یہ بتا کہ اگر قرآن کے اوپر جغرافیہ رکھ دیا جائے جائز ہے؟ کہا نہیں۔ میں نے کہا قرآن کے اوپر ہسٹری رکھ دی جائے جائز ہے؟ کہا نہیں۔ میں نے کہا قرآن کے اوپر رامائن رکھ دیا جائے جائز ہے؟ کہا نہیں۔ میں نے کہا قرآن کے اوپر گیتا رکھ دیا جائے جائز ہے؟ کہا نہیں۔ میں نے کہا اگر قرآن کے اوپر قرآن رکھ دیا جائے، میں نے کہا کعبے میں یہی ہو رہا تھا، ارے رسالت کے قرآن کے اوپر امامت کا قرآن۔ جزاک اللہ، سبحان اللہ۔ رسالت کے اچھا نعروں کا بائیکاٹ تو نہیں ہے نا؟ آج کچھ لوگوں سے نعروں سے پرابلم ہو رہا ہے۔ نعرہ حیدری کا کبھی بائیکاٹ نہ کرنا۔ پوری دنیا کا مسلمان ذلیل اس لیے ہو رہا ہے کہ انہوں نے نعرہ حیدری کا بائیکاٹ کر دیا ہے، سمجھے؟ بس میری تقریر 45 منٹ تقریباً ہو چکی ہے۔ آخری میں نے اپنے تقریر کا بھی اب پیٹرن بنا لیا ہے کہ 5 سے 10 منٹ کم از کم قوم کو کچھ میسج بھی دے کر جاؤں۔ دیکھو مسلمانوں، میں نے کیا کہا؟ نبی کو مانو اور نبی کی مانو۔ ساری دنیا میں 58 مسلم کنٹریز ہیں، 58 مسلم مملکت، سب کا دعویٰ ہے ہم نبی کو مانتے ہیں، سب کا دعویٰ ہے ہم نبی کو مانتے ہیں۔ جب امریکہ ڈانٹتا ہے تو دم دبا کر بل میں گھس جاتے ہیں، اسرائیل ڈانٹتا ہے دم دبا کر بل میں گھس جاتے ہیں۔ فرق سمجھ میں آیا؟ ارے جو نبی جو دعویٰ کرتا ہے کہ نبی کو مانتے ہیں، اس کی ہمت نہیں آنکھ اٹھا کر بات کرے۔ جو یہ کہتا ہے ہم نبی کی مانتے ہیں، وہ آنکھ سے آنکھ ملا کر بات کرتا ہے۔ میں ابھی 9 دن کے دورے میں تھا ایران کے، ایرانی حکومت کی طرف سے۔ اس سے پہلے میں نے عرب ممالک کا بھی دورہ کیا۔ جب واپس آیا اب پوچھا میڈیا والوں نے، لوگوں نے، کہ آپ کو عرب میں اور ایران میں کیا فرق سمجھ میں آیا؟ عرب میں کیا دکھا؟ ایران میں کیا دکھا؟ میں نے کہا عرب میں مجھے مسلمان نظر آئے، ایران میں مجھے اسلام نظر آیا۔
میں جا کر دیکھ کر آیا ہوں اس نظام کو. شاید ایران میں 1% بھی آبادی نہیں جو بے نمازی ہو. جس محلے میں چلے جاؤ, جس اسٹیشن میں چلے جاؤ, وہاں مسجد موجود ہے. دیکھو توحید کو کون بچا رہا ہے. ارے ایران کے دشمنوں, تم ایران کے نہیں اسلام کے دشمن ہو. اس لیے کہ ایران جانے سے پہلے میں نے یہ سنا تھا مولانا کہ ایران میں ولایت فقیہ ہے, ایران میں ولایت فقیہ ہے, ایران میں ولایت فقیہ ہے. مگر جب میں ایران گیا تو مجھے پتا چلا ایران میں ولایت فقیہ نہیں ہے, ایران میں ولایت علی ہے. وہاں ولایت فقیہ نہیں ہے, وہاں ولایت علی ہے. بہت دشمنوں نے گھیرا مجھے صوفی کانفرنس کے بعد کہ آپ نے کیا کہہ دیا. میں نے جو کہا میں آج بھی قائم ہوں اپنی بات پہ. اس وقت عالم اسلام میں صرف نہیں, صرف انڈونیشیا, عرب, لبنان, افریقہ, مڈل ایسٹ, ہندوستان, پاکستان نہیں, پوری دنیا میں صرف مسلمان نہیں, کسی قوم کے بھی پاس اس وقت خامنائی صاحب جیسا لیڈر نہیں ہے. ان کی جیسی لیڈرشپ موجود نہیں ہے. قسم خدا کی اس قیادت کا احترام کرو. یہ دشمنوں کا ٹارگٹ ہے, ان کی سازش ہے کہ تمہیں تمہاری قیادت سے جدا کر دیا جائے. اللہ اکبر. اور وہ بھی خامنائی صاحب جیسی قیادت. اللہ اکبر. یہ زمین فخر میں جھوم رہی ہے کہ خامنائی جیسا صاحب تقوی اس وقت زمین میں موجود ہے. نہیں ہے پوری دنیا میں ایسی قیادت. اللہ اکبر. مسلمان اس وقت یتیم ہو جائے گا. سستانی صاحب کا ایک جملہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ اگر خامنائی صاحب کا ایک بال بیکا ہوا تو ہمارے سروں پہ عمامے موجود نہیں رہیں گے. میں تو ان کے قدموں کی خاک کے برابر نہیں, مگر میں ایک جملہ کہتا ہوں, حضرت صرف سروں پہ عمامے نہیں, مسلمانوں کے سر ہی نہیں سلامت رہیں گے. اس وقت پوری دنیا میں اگر کوئی اسرائیل کو مکڑی کی جالی سے بھی کمزور سمجھتا ہے تو وہ ایران ہے. کسی میں دم نہیں کہ بیت المقدس آزاد کروا دے, کسی میں ہمت نہیں. اور انشاءاللہ دیکھو گے آنے والے دنوں میں کوئی ملا نہیں بیت المقدس کو حزب اللہ آزاد کروائے گا. کون حفاظت کر رہا ہے شہزادی زینب کے روضے کی؟ جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا نا, ان کے پاس صرف ڈائیلاگ ہوتا ہے. ڈائیلاگ سمجھتے ہیں بہت خطرناک چیز ہے. جس کے پاس کچھ نہیں ملے گا اس کے پاس ڈائیلاگ ملے گا. جب میں نے حزب اللہ کی حمایت کی تو معاف کیجئے گا, مجھے کچھ میرے شیعہ بھائی کہنے لگے مولانا فکر مت کیجئے, شہزادی زینب کا روضہ حضرت عباس بچا لیں گے. میں نے کہا حضرت عباس کے جوتے میرے سر کا تاج ہیں, میں ان کے گلی میں پھرنے والے کسی جانور کی خاک کی برابری بھی نہیں کر سکتا. میں نے کہا یہ بتا کہ عظمت میں شہزادی زینب بلند ہے یا شہزادی سیدہ کائنات بلند ہے؟ میں نے کہا ان کا روضہ شہید کر دیا گیا.
ان کے روضے پہ بلڈوزر چلا تو کیا یہ ممکن نہیں تھا کہ شہزادی کا روضہ بھی شہید کر دیا جاتا؟ کون بچایا؟ اب کون اپنی جان کی قربانی دے رہا ہے؟ نہ جانے اب تک ہزاروں لاکھوں حزب اللہ کے جوان شہید ہو چکے ہیں جناب زینب کے حرم کے دفاع کے لیے، اور جو صرف زبانی جمع خرچی کرتے ہیں نا، ولایت ولایت، کچھ نہیں کیا انہوں نے، اس لیے کہ اس بیچارے کو معلوم ہی نہیں ہے کہ ولایت ہے کیا۔ وہ تو چائے کی چسکی لے کر ولایت کی بات کر رہا ہے، نکڑ خانوں پہ بیٹھ کر، چائے کی دکانوں پہ بیٹھ کر چائے پی رہا ہے اور بول رہا ہے ہمیں ولایت کو بچانا ہے۔ پہلے تجھے پتا تو ہو کہ ولایت ہے کیا؟ ارے اس سے پوچھو تو صحیح کہ اتنی ولایت ولایت کی بات کر رہا ہے، ولایت ہے کیا؟ ولایت اصل میں حکومت کو کہتے ہیں، اور اگر اس زمین پر کہیں ولایت علی ہے تو ایران میں ہے۔ میں دعویٰ کر رہا ہوں اس مجمع میں، اس پورے ہزاروں کے مجمع میں میسم بھائی بھی ہیں، مولانا غدیری بھی ہے، سالم بھائی بھی ہے، میں بھی ہوں، مگر ہم میں سے کسی کے اندر اتنی صلاحیت نہیں کہ ہم ایک علاقہ علی والوں کا بنا دیں۔ امام خمینی نے پورا ملک علی والوں کا بنا دیا۔ تو ان کی قیادت پہ بھونک رہا ہے؟ تجھے دشمنی سید علی سے نہیں، تجھے دشمنی مولا علی سے ہے۔ بس میں آ گیا اختتام پر۔ یہ سفیر کا، ایک سفیر کے لیے یہ مجلس کی گئی ہے۔ کون سفیر؟ سفیر حسین۔ تاریخ پڑھ کے بھی تمہیں عبرت نہیں حاصل ہوتی؟ میں نے بھی پڑھی ہے تاریخ۔ سنو، اس وقت ولایت کو چالاک دشمنوں سے زیادہ نادان دوستوں سے خطرہ ہے۔ صفین کی جنگ بھی نادان دوستوں کی وجہ سے ٹھہر گئی۔ جا کے پڑھو سلمان خرد خزائی کا واقعہ، تاریخ پڑھو جا کر۔ ایسے ایسے لوگوں نے، میں کہتا ہوں بے وقوفی تھی وہ، اگر میرے جملے سے کسی کو اعتراض ہے تو کرے، مگر میں کہہ رہا ہوں کہ کوفے میں سلمان خرد خزائی نے جناب مسلم کی قیادت کی حمایت نہ کر کے بہت بڑی بے وقوفی کی تھی۔ ابن زیاد کے چال میں آ گئے تھے وہ، اس لیے کہ ہر وقت کے ابن زیاد کی یہ سازش ہے کہ اگر امامت کو گھیرنا ہے تو سفیروں کو ٹارگٹ کرو۔ سوچنا جا کر گھر میں نے کیا کہا۔ ہر وقت کا ابن زیاد جب چاہتا ہے کہ امامت گھر جائے تو وہ پہلے سفیر کو ٹارگٹ کرتا ہے۔ یہی تو کہا تھا کوفے والوں نے کہ جب امام حسین علیہ السلام آئیں گے تو ہم ان کے ہاتھ میں بیعت کریں گے، اگر وہ حکم دیں گے تو جنگ کریں گے۔ جبکہ مسلم خط لے کر آئے تھے امام کا کہ امام حسین نے کہا کہ جس نے مسلم کی بیعت کی اس نے میری بیعت کی، اور کوفے میں حکم مسلم حکم حسین ہے۔ اب میں پوچھتا ہوں کہ یہ بتاؤ مسلم ابن عقیل معصوم تھے یا غیر معصوم تھے؟ آج جو یہ نعرے لگ رہے ہیں کہ معصوم کا نائب غیر معصوم نہیں ہو سکتا، جاہل بتا مجھے، مسلم ابن عقیل معصوم تھے یا غیر معصوم تھے؟ اب سمجھ میں آیا چال؟ ہر زمانے کے ابن زیاد کا یہ جملہ یاد رکھنا، یہ کانسپریسی ہے۔ امامت کو گھیرنا ہے تو پہلے سفیروں کو ٹارگٹ کرو۔ آج بھی وہی ہو رہا ہے،
تم کیا سمجھ رہے ہو یہ خامنائی کون ہے، سستانی کون ہے؟ یہ وقت کے امام کے سفیر ہیں۔ اور سن لے، اگر مرجع کو نہیں مانتا تو بہتر ہے مر جا۔ قوم کو دھوکہ مت دو، علی کی ولایت مومنوں کے درمیان مومنوں کو لڑانے کے لیے نہیں آئی ہے، بچھڑے دلوں کو ملانے کے لیے آئی ہے۔ یہ کیا بات ہے؟ علی کی محبت، علی کی ولایت جو محبت کا موضوع ہے، تم نے اسے نفرت کا موضوع بنا دیا۔ جو اتحاد کا ٹاپک ہے، تم نے اسے اختلاف کا ٹاپک بنا دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم بے وقوف دوست ہو، تم ہو چکے ہو دشمن کے شکار۔ میں نہیں کہتا کہ سب اپنا ایمان بھیج دیتے ہیں ڈالروں میں، یہ تو سچ ہے کہ آج بھی ڈالروں پہ ایمان بک رہے ہیں، مگر کچھ ایسے ہیں جن کو پھوٹی کوڑی نہیں ملا ہے مگر وہ پھر بھی بے وقوف بنے بیٹھے ہیں اپنی نادانی کی وجہ سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کو سمجھ میں آ گیا ہے کہ یہ حسینی، یہ علی والے، یہ وہ قوم ہے کہ جس کو تلوار سے کبھی زیر نہیں کیا جا سکتا۔ تو اگر ان کو مارنا ہے تو دشمن بن کے تو 1400 سال سے مار نہیں پائے، ذرا دوست بن کے مارنا شروع کرتے ہیں۔ کیسے؟ کہ ان کا ویک پوائنٹ نکالو۔ 1400 سال سے مطالعہ ہوا ہمارا، ہم پر ریسرچ ہوئے، اسٹڈی ہوئے، آخر دشمنوں نے سمجھ لیا ہمارا ویک پوائنٹ 2 ہے، ایک علی کی ولایت، دوسری حسین کی عزاداری۔ وہ اسی کو لے کر کھیل رہے ہیں اور ہم لڑ رہے ہیں آپس میں۔ ہم سمجھ بھی نہیں پا رہے ہیں کہ ہم دشمنوں کا آلائے کار بن چکے ہیں۔ لہٰذا مسلمانوں، شیعہ، اہل تسنن، سب سے میں کہہ رہا ہوں، خامنائی صاحب جیسی قیادت کی قدر کرو۔ بہت بڑی نعمت ہے اس وقت، قسم خدا کی۔ اللہ ان کا سایہ تمام مسلمانوں کے سر پہ قائم رکھے۔ وہ سفیر ہیں اس وقت۔ تم امام کے حوالے کرو گے پرچم؟ پرچم انقلاب کون حوالے کرے گا امام کے؟ ایسی ہی قیادت امامت کے حوالے کرے گی۔ ایسا نہ ہو مسلمانوں کہ جس طرح کل وقت کا حسین دشمنوں کے نرغے میں گھر گیا، اس وقت کا حسین بھی دشمنوں کے نرغے میں گر جائے۔ اور کتنا تکلیف دو گے آل محمد کو، اور کتنا ظلم کرو گے آل محمد پہ؟ مسلمانوں، کیا تمہارا خون ٹھنڈا نہیں ہوا؟ چھوٹے چھوٹے بچوں کے کٹے ہوئے سر دیکھ کر تمہارا کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوا؟ 4 سال کی بچی کو تماچے مار کر تمہارا کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوا؟ ایک بیمار یتیم کو کوڑے مار کر تمہارا کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوا؟ ایک دکھیاری بہن کو ننگے سر، کبھی کربلا، کبھی کوفہ، کبھی شام۔ عزیزو، آج میں یہ چاہ رہا ہوں کہ مسلم کا پرسہ ان کے آقا کو دینے سے پہلے جناب مسلم کو ان کی اولادوں کا پرسہ دے دیا جائے۔ اللہ، کسی بچوں کے ساتھ، کسی دشمن کے بچوں کے ساتھ بھی ایسا نہ ہو جو مسلم کے بچوں کے ساتھ ہوا۔ 2 معصوم بچے، ایک کا نام محمد، ایک کا نام ابراہیم۔ عزیزو، ملا کاشفی لکھتے ہیں کہ جب جناب مسلم ابن عقیل ہانی ابن عروہ کے لیے، ان کی آزادی کے لیے جب کھڑے ہوئے تو مسلم ابن عقیل نے اپنے دونوں بچوں کو قاضی شورائے کے پاس بھیج دیا تاکہ یہ بچے محفوظ رہ سکے۔ عزیزو، یہ 2 بچے اپنے باپ سے جدا ہو گئے پردیس میں۔ عزیزو،
دن گزرتا رہا، بچوں کو باپ کی یاد ستانے لگی، بچے پوچھنے لگے ہمارا بابا کہاں ہے، ہمارا بابا کہاں ہے۔ بچے نہ کھاتے تھے نہ پیتے تھے۔ ایک دن آخر قاضی شورے نے بتا دیا، اے بچوں تمہارے بابا کا سر کاٹ کر دارالامارہ سے۔ عزیزو، ننھے ننھے بچے، ایک مرتبہ قاضی شورے نے کہا دیکھو بچوں، ابن زیاد نے اعلان کر دیا ہے کہ جو بھی طفلان مسلم کو پناہ دے گا اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ میں نہیں چاہتا ہوں کہ میں بھی کسی مصیبت میں پھنسوں، تم بھی کسی مصیبت میں پھنسو۔ اپنے بیٹے زید کو بلایا اور بلا کے کہا ان دونوں بچوں کو لے جاؤ، فلاں مقام میں ایک قافلہ باہر جا رہا ہے، بچوں کو جا کر ان قافلے والوں کے حوالے کر دینا۔ ہاں، زید نے دو معصوم بچوں کو لیا، اس راستے پہ گیا۔ قافلہ کچھ دیر ہوا تھا نکل چکا تھا۔ ایک مرتبہ لوگوں سے پوچھا وہ قافلہ کہاں ہے؟ کہا قافلہ چلا گیا۔ دور سے گرد اڑتا نظر آیا۔ ایک مرتبہ زید نے دونوں بچوں سے کہا ہو نہ ہو وہ جو گرد اڑ رہا ہے وہ اس قافلے کا گرد ہے، اس کے پیچھے پیچھے چلے جاؤ۔ دونوں بچے دوڑنے لگے قافلے کے پیچھے پیچھے۔ معصوم بچے، یتیم بچے ایک مقام پر پہنچے، گرد نظر نہیں آیا۔ ہاں عزیزو، پردیس میں دونوں بچے، ایک ظالم نے بچوں کو دیکھا، دونوں کی گردنوں کو پکڑا۔ ہاں سنو، میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھ رہا ہوں، مجھے معلوم ہے یہاں مائیں بیٹھی ہے۔ دونوں بچوں کو دربار ابن زیاد میں لایا گیا۔ ابن زیاد نے کہا ان دونوں بچوں کو قید میں رکھا جائے جب تک کہ یزید کا کوئی فرمان نہ آ جائے۔ عزیزو، شروع ہو گئی کربلا۔ دونوں بچوں کو قید کیا گیا۔ معصوم بچے جب رات میں قید خانے کے اندھیرے میں بیٹھے تو 14ویں رات کی چاند کی طرح دونوں کا چہرہ چمکنے لگا۔ زندان بان کے دل میں رحم آ گیا۔ ایک مرتبہ دونوں بچوں نے کہا اے زندان بان، اگر آج تو ہمیں رہا کر دے گا تو ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے نانا شافع محشر سے تمہارے لیے سفارش کریں گے۔ اس زندان بان نے دونوں بچوں کو رہا کیا، ایک راستے پہ لے کر گیا اور جا کر کہنے لگا اے بچوں، یہ راستہ قادسیہ کی طرف جاتا ہے، اس راستے میں چلتے چلتے تم کوفے کی سرحد سے باہر چلے جانا۔ ہاں، تمہیں قادسیہ میں ایک کوتوال ملے گا، اسے میری انگوٹھی دینا، وہ تمہاری مدد کرے گا۔ رات بھر بچے اندھیرے میں راستے پر چل رہے ہیں، اللہ کسی یتیم کو یہ دن نہ دیکھا ہے۔ راستے پہ چل رہے ہیں، گھومتے گھومتے راستہ بھٹک گئے۔ جب صبح نمودار ہوئی تو بچوں نے دیکھا جہاں سے سفر شروع کیا تھا وہی آ گئے۔ بچوں نے آواز دی بابا آپ کے بنا ہم لاوارث ہو گئے۔ ہاں عزیزو، ایک بی بی کی نظر ان معصوم بچوں پہ پڑی، دیکھا چاند کی طرح چہرے چمک رہے ہیں۔ وہ سمجھ گئی کہ یہ دو بچے کون ہیں۔ ایک مرتبہ قریب گئی، بچوں سے پوچھا اے بچوں تم کون ہو؟ کہا ہم مسلم ابن عقیل ہیں، ہم شیر خدا علی کے خانوادے کے بچے ہیں، ہم راستہ بھٹک گئے ہیں۔
وہ بی بی اہل بیت کی چاہنے والی تھی، اپنے گھر لائی، بچے کئی دن کے بھوکے تھے، بچوں کو کھانا کھلایا، بچوں کو پانی پلایا۔ میں کہوں گا اے ابراہیم اور محمد، ارے خوش نصیب ہو، ارے کسی نے تو یتیم جان کر ترس کھایا، کسی نے تو پانی پلایا، ارے سکینہ کو کسی نے پانی نہیں، سکینہ کو تماچے مارے جا۔ عزیزو، رات ہوا، بچوں کو ایک کمرے میں اس بی بی نے سلا دیا۔ عزیزوں، اس کا ظالم شوہر گھر آیا، حارث نام تھا۔ بیوی کہنے لگی دن بھر کہاں تھے؟ کہا مسلم ابن عقیل کے 2 بچے قید خانے سے فرار ہو گئے ہیں، انہی کو ڈھونڈ رہا تھا، ڈھونڈتے ڈھونڈتے اتنا تھک گیا میرا گھوڑا بھی مر گیا، وہ بچے نہ ملے، اگر وہ بچے مل جائیں گے تو اسے ابن زیاد کے حوالے کر کے انعام حاصل کروں گا۔ وہ بی بی کہنے لگی ذرا تو رحم کرو، اہل بیت کے گھرانے کے ساتھ ایسا سلوک، کیا منہ دکھاؤ گے محشر میں رسول اللہ کو؟ حارث کہنے لگا تجھے نہیں پتا، ابن زیاد نے ان دونوں بچوں کے سروں پہ انعام رکھا ہے۔ ہاں عزیزو، وہ اپنے کمرے میں سو گیا، بچے سو کر تھے، اچانک خواب میں دیکھا کہ مسلم ابن عقیل مولا علی کے ساتھ جنت میں ٹہل رہے ہیں۔ ایک مرتبہ رسول اللہ نے پوچھا اے مسلم، تم ہم سے آ کر مل گئے، تمہارے بچے کہاں ہیں؟ بڑا بیٹا محمد خواب سے جاگا، چھوٹے کو جگایا، اے ابراہیم وقت شہادت قریب ہے، سو کر اٹھ، نیند سے اٹھ جاؤ۔ چھوٹا بچہ اٹھا، کہا بھیا میں نے بھی یہی خواب دیکھا ہے جو تم نے دیکھا ہے۔ ہاں عزیزو، دونوں بچے رو رہے تھے، ایک مرتبہ رونے کی آواز اس ملعون حارث کے کانوں تک پہنچی، وہ نیند سے بیدار ہوا، دیکھا بچوں کے رونے کی آواز آ رہی ہے، ایک مرتبہ اپنی بیوی سے پوچھا یہ کون بچے رو رہے ہیں؟ بیوی خاموش ہو گئی، ایک مرتبہ کمرے میں گیا، دروازہ کھولا، دونوں بچوں کو دیکھا، کہا کون ہو؟ کہا ہم مسلم کے یتیم ہیں۔ ایک مرتبہ بڑے کا سر پکڑا، تماچا مارا، چھوٹے کے بالوں کو پکڑا، تماچا مارا۔ اس کی بیوی بچوں کو بچانے آئی، ایک مرتبہ اس نے بیوی کو اتنے زور دھکا دیا، بیوی جا کے دیوار سے ٹکرائی، بے ہوش ہو گئی، وہ بچوں کو مارتا رہا، بچوں کو پیٹتا رہا، بچے کہتے رہے ہم یتیم ہیں، ہم پہ رحم کرو۔ جب مارتے مارتے تھک گیا، بچوں کا کپڑا خون سے بھر گیا، ایک مرتبہ کہتا ہے جتنا تڑپنا ہے تڑپ لو، جیسے ہی صبح ہوگی اپنی چمکتی ہوئی تلوار سے تمہارے گردنوں کو اڑا دوں گا۔ صبح ہوئی، زہر میں لیا ہوا خنجر لیا، ایک مرتبہ دونوں بچوں کو رات بھر باندھ کر رکھا تھا، دونوں بچوں کے بالوں کو پکڑا، ارے گھسیٹتا ہوا دروازے تک لایا، خنجر کے پشت پہ باندھ دیا، بچوں کو لے کر نہر کے قریب گیا، ایک مرتبہ کہنے لگا یہ بتاؤ دونوں میں پہلے کس کو قتل کروں؟ بڑا بھائی کہنے لگا ہاں میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھ رہا ہوں، مجھے معلوم ہے مائیں بیٹھی ہے، اللہ تمہاری گودیوں کو سلامت رکھے۔ ایک مرتبہ بڑا بھائی کہنے لگا، بڑا بھائی باپ کی طرح ہوتا ہے، پہلے میرا سر کاٹو۔ چھوٹا بھائی کہنے لگا نہیں، پہلے میرا سر کاٹو۔ ایک مرتبہ تلوار اٹھایا، دونوں بھائیوں کے گردنوں پہ بس میں نے ختم کر دی،
کٹے ہوئے سر کو ایک کپڑے پہ باندھا، ابن زیاد کے دربار میں آیا۔ ابن زیاد نے کہا کیا ہے؟ کہا مسلم کے بچوں کا سر۔ ابن زیاد نے کہا کپڑے کھولو۔ جب کپڑے کھولے گئے بچوں کا چہرہ خون سے لال ہو چکا تھا۔ کہا بچوں کے چہروں پہ اتنا خون کیوں ہے؟ کہا میں نے تماچے بھی مارے تھے۔ ایک مرتبہ ابن زیاد کہتا ہے تجھے رحم نہیں آیا؟ ان دونوں بچوں کے چہروں پہ پانی ڈالا جائے۔ اب جو پانی ڈالا گیا، ہاں دونوں بچوں کے بال جھڑنے لگے۔ ابن زیاد نے کہا ان بچوں کے بال کیوں جھڑ رہے ہیں؟ کہا میں نے بالوں کو پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے گھر کے دروازے پر لے کر گیا، تلوار نکالی، سر کاٹا۔ ہائے مسلم،